کلاس میں کافی دیر خاموشی رہی۔ وہ اپنے نوٹس پر جھکی ہوئی تھی۔ خاموشی کو ڈاکٹر ہارون کے فون پر آنے والی کال نے توڑا تھا۔ وہ کلاس سے باہر چلے گئے تھے۔ اب کلاس میں ہلکی سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کلاس میں کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا۔ یہاں لوگ موجود تھے، وہ اپنے شعبوں کو جوائن کرنے والے نئے لوگ تھے جن کو ان کی قابلیت کی بنا پر مزید کمپیٹنٹ بنانے کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا۔ ہر ادارہ اس کے بارے ڈاکٹر ہارون کو فری فیس دے رہا تھا۔ ان کا حق یہی تھا کہ لوگ آگے چل کر اپنے اداروں میں بہتری لانے والے تھے۔ آیا میں انوکھی تھی؟ ان 10-12 لوگوں میں سے ہر ایک کے پیچھے کوئی ادارہ، کوئی پوسٹ تھی، جبکہ آیا کے پیچھے ڈاکٹر ہارون تھے۔ ڈاکٹر ہارون واپس کلاس آ گئے تھے۔ سرگوشیاں ختم۔ وہ روسٹرم کے پیچھے کھڑے ان کنفیوز چہروں کو دیکھ رہے تھے۔ ان سب کو اپنی قابلیت پر فخر تھا۔ آج ایک سوال ان کے بارے میں کیے گئے سوال نے ان کو ششو پانی میں ڈال دیا تھا۔ آئی ہوپ وی کین گو ہیڈ نو۔ تمام لوگ پہلے ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور اب متوجہ ہو گئے تھے۔ آپ کون ہیں اور اس دنیا میں کیوں ہیں؟ سوال بہت سادہ ہے مگر جواب سادہ نہیں۔ سر، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ 24-25 سالہ لڑکے نے فوراً کہا۔ ڈاکٹر ہارون کے تاثرات کچھ ڈھیلے پڑے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کے لیے یہاں ہیں تو ہم کاروبار یا نوکری کیوں کرتے ہیں؟ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ سوتے کیوں ہیں؟ یا کچھ بھی عبادت کے علاوہ کچھ بھی اور کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے انتہائی پرسکون لہجے میں لڑکے سے پوچھا۔ وہ لاجواب تھا۔ وہ جینٹل مین بتایا، یہی کہا گیا کہ عبادت کرو۔ مگر آپ کو لگتا ہے عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان سب سے ہوتی ہے؟ آخری کرسی تک گئے۔ بھائی، انسانیت کی مدد کر کے خدا کی رضا حاصل کرنا بھی عبادت ہے اور رزق کی تلاش میں نکلنا بھی عبادت ہے۔ ان کی آواز میں آپ کی جوش تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں موجود ہر لڑکا اپنے شعبے کے قابل لوگوں میں سے ہے۔ میرے اس سوال کا مقصد یہ محسوس کروانا نہیں ہے کہ کام میں یا قابل نہیں، بلکہ اس اہم سوال کی طرف متوجہ کروانا جو ہے تو آپ کے بارے میں، مگر اس کا صحیح جواب آپ اپنے ہی پاس نہیں۔ وہ سانس لینے کو تھے۔ امام مالک کہتے ہیں انسان کی 2 پیدائشیں، پہلی جب اسے ماں جنم دیتی ہے تو دوسری جب وہ اس دنیا میں آنے کا مقصد پہچان لیتا ہے۔ کئی لوگ اس دوسری پیدائش سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اور کئی یہ جاننے کی جستجو ہی نہیں کرتے۔ کیا زیادہ تر لوگ اس دوسری کیٹیگری میں نہیں آتے؟ ہم جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ وہی یہ کھانا پینا جس کو ہم نے مقصد حیات بنا لیا ہے، یہ تو محض بنیادی ضرورتیں ہیں جو جانور کے پاس بھی ویسی ہی ہیں جیسی آپ کے پاس ہیں۔ انہوں نے آخری جملے پر زور دیا۔ کلاس میں بیٹھے دل بے ترتیب ہوئے تھے۔ ماحول اور جملے کی سنگینی سے جسم میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ ان کو لگا وہ جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے خدایا! ڈاکٹر ہارون نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو چھوا تو وائٹ بورڈ پر ایک تصویر ظاہر ہوئی۔ مس لوز ہارارکی آف نیڈ صاحب سے اوپر لکھا تھا اور نیچے تک ان کی طرح کی تصویر تھی جس میں خانے بنے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ہارون نے سب سے نیچے والے خانے کے گرد دائرہ لگایا۔ یہ ہیں بنیادی ضرورت والے لوگ۔ ان کا زندگی گزارنے کا اصول ہے بس روٹی، کپڑا، مکان۔ آپ کو جان کر شاید حیرت ہو کہ زیادہ تر دنیا کے لوگ یہیں پر رکے تھے، اس ٹرائینگل میں۔ جو آخری خانہ ہے یہ بڑا ہے۔ انہوں نے پہلے سے لگے دائرے پر دوبارہ دائرہ لگایا۔ اوپر آتے جائیں، خانہ چھوتے جائیں، جو ظاہر کرتے ہیں کہ زیادہ تر انسان ان بنیادی ضرورت کے چکر سے ہی نہیں نکل پاتے۔ اسے فزیکل نیڈز کے لیول سے اوپر جانے والے لوگ کم ہیں۔ اب سب سے اوپر آ جائیں۔ یہاں ایک اور دائرہ لگایا۔ سیلف ایکچوئلائزیشن۔ جناب، یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو پہچانتے ہیں اور اپنے مقصد پہچانتے ہیں۔ یہ باکس اس ٹرائینگل کے نیچے سب سے باکس سے چھوٹا، جو ظاہر کرتا تھا کہ یہاں پہنچنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ جو پہنچ جاتا ہے وہ نیچے والی ہر ضرورت پیچھے چھوڑ آتا ہے۔ ساغر صدیقی۔ وہ دوبارہ روسٹرم کی طرف آئے۔ مرے تو کچرے کے ڈھیر پر پڑے تھے۔ کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا۔ نشہ کرتے تھے اور اس حالت میں بھی ایسا شعر کہتے تھے کہ صدر ایوب جیسا جنرل انڈیا میں ہونے والے ایک مشاعرے میں ان کا کلام سنتا، پوچھتا یہ کس کا کلام ہے؟ کہنے والا کہتا آپ ہی کے ملک کا شاعر ہے، واپس پاکستان آتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ ہونے والے مشاعرے میں جم سینہ پوچھتا ہے جی جی ہاں میں۔ کہنے والا کہتا ہے آپ یہ شخص آئے واپس پاکستان آتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ تحفے تحائف دے کر وزیر بھیجتا ہے اور ساغر ملنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تحفہ بھی لیتا ہے۔ ساغر کو ان کی ضرورت نہیں۔ پھر جنرل صاحب خود تشریف لائے اور جناب نشیوں کے بیچ کھڑے ایک دربار پر ان سے ملتے۔ یہ خود شناسائی تھی دونوں، دولت کی کچھ نہیں، بس شاعری انداز تھا۔ ڈاکٹر ہارون نے شہادت کی انگلی دل پر رکھی۔ کلاس میں مبہوت ان کو سن رہی تھی۔ سماع ایسا بن گیا تھا کہ ڈاکٹر ہارون لینے کو بھی رکتے تو کان آگے سننے کو بھی بے چین ہو جاتے۔ اچھا، ایک اور مزے کی بات انہوں نے پہلو بدلا۔ جو عام لوگ ہوتے وہ خود کو منوانا چاہتے، لوگ سراہیں۔ یہ لوگ سیلف ایکچوئلائزیشن کے درجے پر پہنچ گئے۔ ان میں یہ طلب نہیں ہوتی کہ ہونٹ فاتحانہ انداز میں کھینچیں۔ ان کو پرواہ ہی نہیں کہ کوئی ان کا کام دیکھتا ہے، سراہتا ہے کہ نہیں۔ یہ خود مطمئن ہوتے ہیں اپنے کام سے اور خود سے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہے تھے ان کو پیسہ دولت نہیں چاہیے ہوتا، یہ خود کو پہچانتے ہیں، اپنا مقصد پہچانتے ہیں اور اس کام کو عبادت کی طرح کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی سیلف ایکچوئلائزیشن کے اسٹیج پر پہنچنے والا مائیکل اینجلو
اور اس ٹرم سے کرسی تک آئے، بات کو آگے بڑھایا۔ یا 15 دن وہ بندہ کھڑا ہو کر پینٹنگ بناتا رہا، ہوش ہی نہیں۔ 15 دن بعد جوتا اتارتا اور پاؤں کی کھال بھی ساتھ ہی اترتی۔ ہاں یعنی جھرجھری بھری۔ اور آپ کا کام ہوتا ہے نا بیٹا، آپ کو تھکنے نہیں دیتا، اٹھنے بھی نہیں دیتا۔ پھر کیا کھانا، کیا پینا، کیا دن اور کیا رات۔ ہم زندگی میں چھوٹے جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، بڑی جنگ لڑتے ہیں نہیں۔ انہوں نے تعصب سے کہا، میرا پیسہ، میری دولت، میرا گھر، میری زمین، میری گاڑی، میرا پیر۔ پھر اس نے مجھ سے صحیح بات نہیں کی، وہ مجھے دیکھ کر مر گیا، اس نے مجھے دیکھ کر منہ بنا لیا، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بدلہ، لڑائی جھگڑے، تعصب برقرار تھا۔ ہمارے ہاں تقریباً بڑے محکمے کے لوگ موجود ہیں، بتائیں کتنی برداشت ہے ہم۔ وہ مامانی نے بچے کو مار دیا، سب کہتے ہیں میرے بیڈ پہ آ رہا ہے۔ مطلب واقعہ اپنے الفاظ پر انہوں نے خود ہی تصدیق چاہی، ایک دوسرے کو نیچے کھینچ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی بس اتنا آگے کہ اسے پیچھے چھوٹنے والے کا مذاق بنا سکے، اسے آگے نکل جانے کا گھمنڈ دکھا سکے۔ اب آواز میں سختی ڈر آئی تھی، وہ ہٹ جا، تعصب برقرار تھا۔ بیٹا یہ چھوٹے جھگڑے ہیں، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی انگلی جوڑ کر بتایا، بڑے میدان میں نکلیں، بڑی جنگ لڑیں، منزل کے مسافر بنے۔ ہاتھ ہوا میں پھیل گئے، یہ بڑے تاریک سا ہال تھا، ہال میں سرخ رنگ کی لائٹ کے ساتھ دوسری رنگ برنگی روشنیاں گھوم رہی تھیں۔ سامنے کاؤنٹر تھا جس کے آگے 4 اونچی نشستیں تھیں، جن میں سے 2 پائے تھیں، ان کے آگے کچھ میز لگے تھے، پیچھے ڈانس فلور تھا، کچھ نوجوان جوڑے میزوں کے آس پاس لگی کرسیوں پر ازمان شراب اور دوسری نشابور اشیاء حلق میں انڈیل رہے تھے، اور باقی ڈانس فلور پر ناچتے فحاشی کے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ میوزک لاؤڈ تھا مگر اتنا نہیں کہ سنائی نہ دے۔ وہ اب پیچھے کوریڈور سے ہوتا اندر آیا، جینز وائٹ شرٹ، بازو کلائی تک موڑے ہوئے، چہرے پر ہلکی داڑھی، وہی بری آنکھیں جن کو سکیڑتا تو سامنے والے کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو جائے۔ اس کا رخ کاؤنٹر کی طرف تھا، ایک نشست پر جا کر ٹک گیا، ویٹر کو اشارہ کیا اور جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے کرسی کو گھما کر اب کا جائزہ لیا۔ صاحب اپنی دھن میں مگن تھے، جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے اس کی آنکھیں مسلسل آس پاس لوگوں پر کس کا انتظار کر رہے ہو۔ ہینڈسم نسوانی آواز پر وہ پلٹا، اس کے ساتھ ہائی چیئر پر ایک لڑکی، کالی ساڑی، سرخ لپ سٹک، آنکھوں پر لینز، غرض لوگوں پر ہر طرف متوجہ کر کے تمام آلات سے لیس۔ حمزہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور جواب دیے بغیر کرسی گھما کر دوبارہ کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا۔ اب کلاس کاؤنٹر پر تھا، وہ کلاس میں بچے جوس کو گھور رہا تھا، انگلیاں مسلسل گلاس کو گھما رہی تھی۔ بھو میں آئے جوس، کون پیتا، پینا ہے تو کچھ ایسا پیو، بس ہوش نہ لے۔ لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر گھومتے گلاس کو پکڑا، دونوں انگلیاں ٹکرائی تھیں۔ وہ فوراً ری ایکٹ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اس نے گلاس چھوڑ دیا۔ صاحب کے وہ دونوں بازو کاؤنٹر پر ٹکائے، ان پر انگوٹھے سے ادھر ادھر سلائیڈ کر رہا تھا۔ اوہ تم سخت لونڈے ہو، لڑکی نے بے تکلفی سے کاؤنٹر پر دھرے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالا۔ حمزہ منہ بند کیے اپنے دانتوں کو زبان سے رگڑ رہا تھا، یہ اس کے سوچنے کا انداز تھا، مختلف اور منفرد۔ وہ مسکرا کر لڑکی کی طرف مسکراتے ہوئے، اس کی چھوٹی آنکھیں اور چھوٹی ہو گئی تھیں۔ لڑکی کے ہاتھ پر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، ذہن میں کوئی اور چہرہ ابھرا تھا، میں شادی شدہ ہوں۔ وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ اپنے بازو سے لا کیا۔ میں بھی، لڑکی نے فخری انداز میں بتایا۔ ہاں، حمزہ نے بھویں اٹھائے۔ آئی وش، میں کہہ سکتا جان کر خوشی ہوئی، اینڈ آئی وش تمہاری بیوی اچھی ہوتی۔ وہ اچھی تھی یا بری؟ حمزہ نے سوچا، اتنا جاننے کا وقت ہی کہاں ملا۔ اس نے سجد کہا، تمہاری بیوی روایتی بیویوں کی طرح گھر میں فساد ڈال کر رکھتی ہوگی، کوئی کام نہیں کرتی ہوگی، خرچہ مانگتی رہتی ہوگی، پورا سور۔ یقیناً وہ اپنے کرتوت گنوا رہی تھی۔ حمزہ 2 ہفتے پیچھے چلا گیا تھا، اس نے تو عزت کے سوا کچھ بھی نہیں مانگا۔ وہ بڑبڑایا، پر خیر میں ہوں نا۔ لڑکی ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر رکھا، حمزہ نے دانت پیچھے سے مست نظروں سے اللہ بچائے، ماں جمالوں سے اللہ بچائے۔ حمزہ چونک کر پیچھے مڑا، وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے ناگواری سے نما لڑکی کو دیکھا، بڑے بڑے پھولوں والا کرتا، لمبے بال جن پر تیل لگا ہوا تھا، آنکھوں پر کاجل، لمبے لمبے ڈورے کھینچے ہوئے تھے۔ جاؤ معاف کرو، ایسے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں یہاں آنے دیتے ہیں۔ لڑکی نے اسے دھتکارا، حمزہ اٹھ کر جانے والا تھا جب لڑکی نے اس کا بازو پکڑا۔ مجھے تمہارا انتظار رہے گا، اس نے اس ادا سے کہا، تم مجھے جلدی دیکھو گے۔ اس نے بھی کمال اداکاری سے لہجے میں پیار بھرا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جسے سب کی نظروں سے بچاتا وہ اپنی جینز کی پچھلی جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس نے کاؤنٹر پر ایک نظر ڈالی، لڑکی گلاس سے گھونٹ اپنے اندر انڈیل رہی تھی۔ حمزہ نے ایک طرف سے اپنے ہونٹ تندریہ طور پر مسکراتے ہوئے کھینچے اور اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ وہی مٹی کا گھر تھا جہاں شیری شیروان کو لے کر آیا تھا۔ ان کو یہاں آئے ہفتہ بھر ہو چکا تھا۔ شیروان کا یہاں یوں آنا حاجن بی کو کچھ خاص بھایا نہیں تھا، مگر چونکہ وہ شیری کی توسط سے آیا تھا، وہ 3 ماہ پورے کرنے اس کا شمار قابل اعتبار لوگوں میں تھا، اس لیے وہ پی گئے۔ سگریٹ گروہ میں اسے ایڈ کروا دیا گیا۔ وہ کافی قریب سے ان لوگوں کی حرکت اور سنوکات دیکھ رہا تھا، اب کہ وہ صحن کی بجائے اندر چکور نما ہال میں کھڑے کمرے میں تھا۔ ہر طرف رنگ بکھیرے تھے، رنگ برنگے پردے، کہیں میک اپ کرتی لچکتی بکیتی نما
ہوتے ایک کونے میں کچھ نیچے چادر بچھا کر بیٹھے۔ وہ اپنے کمزور شعبوں کو بہتر بنانے کے لیے پریکٹس کر رہے تھے۔ کوئی ڈانس سیکھ رہا تھا، کوئی خسروؤں کے ساتھ اندر میں تالی بجانا نہیں آتا تھا، کیونکہ بیشتر اپنے مطلب کو بھیس بدلے ہوئے تھے اور کر رہا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک چھوٹا پلنگ تھا جسے ایک مردنما عورت لہنگا کرتی پہنے سامنے حقہ جمائے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائی پڑی تھی۔ اس کے دونوں طرف اسی قدرے کا میک اپ سے رازاں نما عورتیں کھڑی تھیں۔ ان خسروؤں کی سردار تھی۔ پلنگ کی دوسری طرف کاداور شیشہ تھا جس پر شیری اپنے لمبے مصنوعی بال اور منہ پر میک اپ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ بنٹی کھڑی اس کا میک اپ سیٹ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس میک اپ کو ٹیوٹوریل کے انداز میں مختلف چیزیں سمجھا رہی تھی۔ شیری کو اس کے نام پر اعتراض تھا اور اپنی قدوقامت کی بنا پر اسے بنٹی نہیں بنٹا ہونا چاہیے تھا۔ وہیں اس کے پاس نیچے فرش پر شیروان بیٹھا تھا۔ شیروان کو اس ماحول کی عادت تھی، جبکہ شیروان کا یوں تھرڈ جینڈر میں پہلا تجربہ تھا۔ اسے یہاں سب سے زیادہ جو چیز محظوظ کر رہی تھی وہ شیری کا میک اپ، ڈانس اور ہاں تقریباً نہ ہلنے والا ٹھمکا تھا۔ بلبل کیا کر رہی ہو؟ تیسری دفعہ تجھے لپسٹک لگا رہی ہوں۔ شیری کو میک اپ تھوپتی بنٹی اور بنٹا نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ شیروان جو پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ میک اپ دیکھ کر بور ہو رہا تھا، چونکا اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ بکھری۔ یہ خفگی تیسری اور شیری اور بنٹی کے بیچ آئی۔ شیری ہونٹوں پر زبان پھیر کر ساری لپسٹک چٹ کر جاتا اور بنٹی غصے سے تلملا اٹھتی۔ ہر بار وہ دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ اور اگلی بار پھر لپسٹک کے بعد ہلکے نشان رہ جاتے۔ اچھا اب نہیں کرتی۔ شیری نے ہاتھ کو اپنے بالوں پر جو کہ لمبی چوٹی کی طرح اس کے گھندے سے آگے ڈھلکے ہوئے تھے ہاتھ پھیرا۔ بنٹی چڑھ دے اس نوں میک اپ تے پھر سیکھ لی، ابھی اسے کموں کے پاس بھیج کو ٹھمکے کی پریکٹس کروا دے گی۔ پلنگ پر تقریباً بیا جان نے ہاتھ اٹھا کر آواز لگائی۔ وہ پچھلے سال حج کر کے آئی تھی اور اس کی خواہش ہے کہ اب اسے بیا جان کہہ کر پکارا جائے۔ بنٹی کے ناک منہ چڑھایا اور ایک طرف ہولی نی کمو اے ببلی دے ٹھمکے تے بھی کم کر۔ اس نے فرش پر بیٹھی پریکٹس کرتی عورتوں میں سے ایک کو مخاطب کیا، جو سب کی ناچ کو بغور دے کر ریمارکس دے رہی تھی۔ ہاتھوں حاجن بھی آ جائے۔ یہ بھی اس نے خسروؤں کی اسی طرز پر ہاتھ میں اٹھا کر دوسرے کونے میں پڑی پڑی چٹائی کی طرف دیکھا اور شیروانی اس کے ساتھ ہولیا بلو ٹھمکا لگا بلو۔ دوسری طرف کوئی مردانہ کم زنانہ آواز میں گا رہا لو جی اب بلو ٹھمکا لگانے لگی۔ شیروان نے شیری کے پیچھے سرگوشی کی۔ شیری نے اسے گھورا۔ جب وہ جہاں تک اکیلا تھا وہ سکون میں تھا۔ اب ہر الٹی حرکت کا شیروان گواہ بنتا جا رہا تھا۔ بلو ٹھمکا لگا، آواز تیز ہو گئی۔ وہ چٹائی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ سانو صابنوں بچائے کمو تھی اور بلا شک وہ شعبہ و کمال آواز کی مالک تھے۔ یا تھا شیری اور شیروان ہمیشہ اپنے آس پاس اس کم دکھنے والی مخلوق کی جنس کا فیصلہ نہیں کر پاتے تھے۔ بلو آجا ببلی ادھر آ، شیری کو دیکھ کر گاتے رہے۔ وہ رکی، خسروؤں کے گول دائرے کے بیچ ٹھمکے لگاتی سرکتی۔ کملا کے قدم رک گئے۔ شیری گرتا زبردستی مسکراتا پڑا۔ دیکھ ببلی، ٹھمکا لگانے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یہ اور یہ۔ اس نے پہلے شیری کے ٹھمکے اور پھر دل پر ہاتھ مارا اور اسے ناگہانی ہاتھ مارنے پر وہ تڑپ کر رہ گیا۔ لمحوں کسی نے دل میں کہا تھا اور اس کو شیری نے بے بسی سے دیکھا تھا۔ خیر شیری بھل چکا تھا۔ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ٹھمکا نہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمو دوبارہ سے سمجھانے لگی، کام عبادت ہوتا ہے، ہمارا کام ناچنا اور اس سے عبادت سمجھ کر۔ لا حول ولا قوۃ۔ آپ کے دو دلوں نے بیک وقت کہا، چل اب کر کے دکھا تو پوری کہ یہ پریکٹیکل کی باری تھی۔ شیری دھیالے میں جا کر کھڑا ہوا۔ ادھر کمو نے اپنے سر بکھیرے۔ بلا ٹھمکا لگا بلو۔ شیری کا ٹھمکا نہیں بلکہ ٹھمکی وہ وہیں کہیں دل میں کوئی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ نیچے کو مارا۔ اب یہ شیروان کے لیے مزیدار تھا۔ شیری اٹھ کر بھی جان کو عذاب پڑ گیا۔ شیری نے خفگی سے شیروان کو دیکھ کر سوچا، بیچاری بلو، بلو ٹچ۔ دوسرے دل نے بھی سرگوشی کی تھی، میں کدھر پھنس گئی۔ شیری کا دل رویا۔ اب اچھا پھنسا۔ دوسرا دل پرجوش تھا، کودتا۔ اپنی ٹھمکی کو شیری نے شیروان کے منہ کے آگے لہرایا۔ وہاں ہنسی تھی۔ واپس جا کر سب کچھ ہرو بتانے کا جوش تھا۔ سانو صابنوں بچا بلو، کمو بے نیاز گاتی رہی۔ وہ دو مردانہ دل آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے۔